اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر 3 آیات پر مشتمل۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب مفسرین نے حوض کوثر کا بھی ذکر کیا، نہر کوثر کا بھی ذکر کیا جو کہ جنت کی نہر ہے، اور اسی طرح بھلائی کا بھی ذکر کیا، خیر کا ذکر کیا، خیر کثیر کا ذکر کیا کہ دنیا میں خیر اور آخرت میں خیر۔ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی، پھر پڑھ نماز میرے لیے، میری نماز، فصلی میری نماز پڑھ، فصلی ونحر، اور نہر والا اونٹ والی قربانی اور قربانی دے۔ سبحان اللہ الذی لا الہ الا، سبحان اللہ، پوری کی پوری سورہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، تعریف سے، عطا سے اور لاڈ پیار سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پریشان بیٹھے، پریشان لوگوں کے تانوں کی وجہ سے بیٹھے، صحابہ کرام میں بیٹھے، سورہ نازل ہوئی۔ سورہ نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھا گیا تھا، اور جب کفار نے، اہل علم کفار نے، مشرکین نے جب پڑھا تو تسلیم کیا کہ یہ کلام دنیا کا لکھنے والا کوئی نہیں لکھ سکتا ایسا کلام۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو بھائی برباد تو وہ ہوں گے، ان کی نسل کٹے گی، ان کی نسل نہیں بڑھے گی۔ نبی تیرے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب دنیا کی بھلائی کیا؟ آپ کسی ایک انسان کو، کرسچن کو، کسی ایک کرسچن کو کلمہ پڑھوا کے دیکھی۔ جب آپ نے تبلیغ کیا نا تو آپ نے تعریف کیا، حمد کیا، کس کی؟ اللہ کی۔ فصلی سے مراد اللہ اپنی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے دعائیں شروع ہو گئی۔ پورا انسان کو اس کا مطمع نظر، جو زندگی اس نے گزارنی، جس سٹائل سے، جس انداز سے، وہ الحمد شریف میں رکھا، اور الحمد شریف نماز، صلی
मेरी नमाज पढ़। और नमाज कहां से शुरू हुई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्ब, किरात तो यहां से शुरू हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इससे मुराद ये है कि अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है और इंसान को भेजा दुनिया में अपनी तारीफ के लिए। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जब वही नाजिल हुई और एक आयत मुबारका, फरमाया मैं गुस्से में थे, मैं सबको दोजख में धकेलूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात घर से निकले रोते हुए, गार में जाके नमाज पढ़ी, यहां तक कि आपके पांव पर दोनों पांव पर वर्म आ गए। वर्म तो सुना होगा ना, सोजिश हुआ। इतनी इबादत। और दर हकीकत मोमिन की जो महराज है वो नमाज है। इसलिए कहा कि मेरा जो शुक्र अदा करना है ना, मेरे मोहम्मद, मेरा जो शुक्र कौसर की अतायगी का करना है, तो फिर नमाज पढ़, मेरी बंदगी कर, मेरी इबादत कर और उसके बाद कुर्बानी दे। अब पहले हकूकुल्लाह और उसके बाद हकूकुल इबाद कुर्बानी करेंगे। यतीम हैं, मस्कीन हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक गोश्त पहुंचे। कुर्बानी का यह मकसद है। यतीम, मस्कीन, गरीब, गरीबों तक हकूकुल इबाद, और कहा कि कुर्बानी कर। और तुम्हारे ये जो दुश्मन हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिया करते थे कि आपकी तो औलाद ही नहीं है, आपकी नस्ल ही नहीं बढ़ेगी, वो नस्ल ऐसी नस्ल कायम हुई। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की बात कर रहा हूं कि देखिए ना, गुजारिश ये है कि अल्लाह पाक के, अल्लाह ताला के हर काम में एक हिकमत पड़े। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला करबला पहुंचे। अब हजरत इमाम हुसैन ने ऑफर किया कि यार ऐसे करो, आप ना मुझे यजीद के दरबार तक जाने। अब होना क्या था, आपने उनके दरमियान दरबार में पहुंचना था और वहां आपका मनाजरा होना था उस यजीद से। क्या मनाजरा होना था कि भाई मुझे इतने खतूत भेजे गए, तेरी इतनी कंप्लेंट्स हैं, नहीं जाने दिया ना। और फिर आपकी नस्ल का डंका ऐसा बजा, वो ऐसा इंसिडेंट अल्लाह ने मांगा, कुर्बानी मांगी कि वो इंसिडेंट ता क़यामत नहीं भूलने वाला, किसी बशर को, मुसलमान बशर को नहीं भूलने वाला, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो। ये बात सीधी। आप तमाम मकतबा फिक्र को ले लीजिए, स्कॉलर्स को ले लीजिए, उलमाए दीन को ले लीजिए, जितने मकतबा फिक्र के लोग हैं सबको ले लीजिए,
اور سب سے رائے لے لیجیے، سب نے آپ کو یہی کہنا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا. تو پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، فرمایا اب تر تجھے کہنے والے ہوں گے، اب تر ان کی نسل کاٹ دوں گا، ان کی نسل ختم کر دوں گا، تیری نسل کا ایسا ڈنکا بجاؤں گا. بجا. اچھا یہ بتائیے، کیا حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے روزہ نہیں رکھتے تھے؟ نمازیں بھی پڑھی، شہید بھی کیا. ڈنکا بجایا اللہ نے ابتر کی صورت میں کہ تیرا نام و نشان نہیں رہے گا، اور میرے محمد کا نام و نشان تا قیامت جاری و ساری رہے گا اور زندہ رہے گا. ایسا وقوع کیا، ایسی قربانی مانگی، کمال ہے. اپنی بات کو پورا کیا ابتر کی صورت میں. تو بھائی جان، انا آتینک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانئک ھو الابتر، اللہ نے خیر جو ساری کی ساری تھی وہ آپ سب کو دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. آخرت میں فرمایا نا، ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی یوم آخر سور پھونکا گیا، قبر سے نکلوں گا سب سے پہلے میں، اور سب سے پہلے میں جا کے جنت کا دروازہ نوک کروں گا، کھٹکھٹاؤں گا. کون؟ ہمارے نبی. سب سے پہلا انسان کا شافی سفارش کرنے والا میں ہوں گا، مسلمان کا. اب یہاں دیکھیے، اسی بات پہ لے لیجئے، کیا ہم نے اپنی ڈیوٹی نہیں کرنی؟ کیا یہ ساری کی ساری ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کرنا تھی؟ میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں صاحب کا ویڈیو سے کہ گزارش صرف اتنی سی ہے. دیکھیے صوفیہ، اب سارے صوفیہ بھی ایک جیسے نہیں تھے، لیکن جو صوفیانہ مکتبہ فکر سے ہیں دوست، وہ کہتے ہیں جی کہ نماز نہیں. بھائی بات سنیے، نماز اللہ کا شکر ادا ہے، شکر ادا کرنے کا نام نماز ہے. یہ بات آپ کو ماننا ہوگی. حمد جو کیا، حمد سے شروع کیا. حمد کا مطلب کیا؟ تعریف. اور تعریف کے لیے فرمایا میں نے انسان کو بنایا. فرشتوں نے کہا نا کہ یا اللہ ہم اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے، تیری اتنی عبادت کریں گے. اللہ نے کہا نہیں، میں نے انسان بنانا. انسان بن گیا اور فرمایا 99 مرتبہ ذکر فرمایا، صلاح کی صورت میں، سلی کی صورت میں، صلاح کی صورت میں، صلاح سلی نماز کا ذکر فرمایا 99 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں. اور ہے کیا؟ شکر ہے، شکر ہے، تعریف ہے. اب اگر آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، اب کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کی تعریف کریں گے، بتائیں گے کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں، اور اس کے بعد آپ اپنا متمع، اپنا مدعا، اپنا جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی پھر آپ رکھیں گے. یہ تو ایک اصول ہے کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کا، یہ ایک اصول ہے. اب جب آپ نے اللہ سے کچھ لینا، اب ہم بیمار پڑ گئے نا،
تو پھر کہا یا اللہ تو غفور ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو بڑا کارساز ہے، یا اللہ تو کمال ہے۔ تو پھر اللہ نے شفا دے دی، ہم ٹھیک ہو گئے۔ اب جب ہم ٹھیک ہو گئے تو یہاں سے لمحہ فکری ہے کہ کیا ہم نے اس کی تعریف کے بعد سوری اس کی تعریف کے بعد کیا ہم نے اس اللہ سے اچھا اللہ کہاں ہے؟ عرش مولا پہ براجمان بیٹھا، اور اللہ کہاں؟ یہاں بھی ہے۔ اچھا یہاں بھی ایک فلسفہ ہے، یہ جو صوفی یہ کہتے ہیں جی اللہ نا بھائی ہے، مانا علم کی حد تک ہے، یہ علم کی حد تک ہے، اور خود عرش مولا پہ ہے۔ اگر عرش مولا پہ نہ ہوتے تو پھر انسان کی جرات تھی؟ او بھائی ہمیں بنایا تو اس نے اپنی عبادت کے لیے، ریاست کے لیے، نماز کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اور ہم سوئے پڑے۔ ہمیں کوئی یاد نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں کوئی یاد نہیں ہے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، سب کے ساتھ یہ چلا۔ تو پھر یہ ساری کی ساری ڈیوٹی آپ سے سلب کی تھی۔ بھئی ہمیں خیال کرنا ہوگا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہماری شفاعت کروائیں گے، لیکن ہم کس منہ سے جائیں گے اس بات پہ غور کرنا، چونکہ مرنا تو ہے نا بھائی، جب مریں گے سور پھونکا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جا کر جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہمیں حوض کوثر پلائیں گے، ہمیں جنت کی سیر کروائیں گے، ہمیں بتائیں گے میرے امتیوں وہ اللہ ہے، دکھائیں گے ہم اللہ، دیکھیں گے ہم اللہ روز حشر۔ تو یہ عارضی دنیا ہے پیارے بھائی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔